ہمارے ہاں دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. اگر اس جج میں کرج نہیں ہے اور اس جج کی انٹیگریٹی نہیں ہے تو میرے نزدیک وہ جج ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہت لازمن ہے کہ اس میں ہمت اور دلیری ہونی چاہیے اگر وہ جج بننا ہے اس ملک میں, کیونکہ اس نے بہت سی چیزوں کو فیس کرنا ہے. He must have courage, because if you don't have courage then forget about being a judge in Pakistan, because ادھر کے میکینکس ایسے ہیں جن کو آہستہ آہستہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ نیوٹرلٹی کی جو بات ہو رہی ہے اب ہم سنتے ہیں, اور میں نے بھی سنا ہے, اور میں بہت خوش ہوں اس بات کا کہ ہمارے جو نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ سنا ہے بہت پروفیشنل ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے. میں بہت خوش ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنے ادارے پہ زور دیں اور اپنے ادارے کو چلائیں. کسی اور ادارے پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ یہ وہ کریں گے. امید ہے کہ ہم بھی اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کریں. ہمیں سب کو اپنا اپنا ادارہ چلانا ہے. مجھے اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نیشنل پلان بننا چاہیے جس میں سب بیٹھیں, پارلیمنٹیرینز بیٹھیں, لیجسلیچر بیٹھے, ایگزیکٹو بیٹھے, جوڈیشری بیٹھے. نیشنل پلان بنائیں اوپن میں, لوگوں کے سامنے بیٹھے نا سارے. ہم مل کے کیوں نہیں بیٹھتے, بیٹھ کے ملک کے بارے میں بات کریں. بس یہ ہونا چاہیے. چھپ کے باتیں نہیں ہو سکتی, سامنے بیٹھیں, لوگوں کے عوام کے سامنے بیٹھیں, سارے ادارے بیٹھیں, ملک کا پلان بنائیں. ہم سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں اس ملک کے سارے ہی ادارے ہیں نا. آرمی بھی اسی ملک کا ادارہ ہے, ایگزیکٹو بھی, گورنمنٹ بھی, سب اسی ملک کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں سب اکٹھے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ سب عوام کے سامنے ایک نیشنل پلان ڈیولپ کر سکتے؟ کیوں چھپتے پھرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیٹس بی بولڈ, لیٹس سٹ ٹوگیدر آؤٹ لائک دس اینڈ ٹاک اباؤٹ دا کنٹری اینڈ دا پلانس فار دا کنٹری. کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ لیکن وہ حشر فیض صاحب کا فرق ہے. ادھر میں نہیں چاہ رہا کوئی حشر اٹھائے, حشر سے مراد ریفارم کی ہے. کنٹینیوٹی نہیں ہے اس ادارے میں. ایک چیف جسٹس آتا ہے, کچھ کام کرتا ہے, دوسرا کچھ اور کرنے لگ جاتا ہے, اگلا چیف جسٹس آتا ہے, کچھ اور کرنے لگ جاتا ہے. ادارے کا تو کوئی پلان ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ادارے کا اگر پلان ہی نہ ہو فیوچر کا, کیسے چل سکتا ہے؟ جائیں چائنا آج کیوں ترقی کر رہا ہے, 20-20 سال کے ان کے پلانز ہیں, ہلاتے نہیں ہیں پلان. ایک دفعہ پلان سیٹ ہو گیا اس پہ سب کو چلنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہائی ٹائم ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ون مین شو نہیں ہے. یہ ایک ججز کی کمیٹی یا فل کورٹ فیصلہ کرے کہ کیسے چلنا ہے, کیسے پالیسی بنانی ہے. پھر اس کو چھیڑ کوئی نہیں سکتا. چیف جسٹس آئیں گے جائیں گے, پالیسی ایک رہے گی. وہ فل کورٹ اس پالیسی کو چینج کر سکتا ہے اگر کرنا چاہیں, تبھی ہم کہیں سکسیسفلی پہنچ سکیں گے. یہ میری گزارش ہوگی سب چیف جسٹس صاحبان سے کہ ہمیں اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے پاور کو, ہمیں کلیکٹیو تھنکنگ اور کلیجیل تھنکنگ کی طرف آنا ہے. یہ ون مین شو کہ آج ہمیں یہ اچھا لگا اس طرف چل پڑے, کل ادھر چل پڑے, ادارہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا رہے گا. 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ. سو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم یہ کنٹینیوٹی لائیں اپنے ادارے میں. ہمیں پتا ہو کہ 5 سال کے پلان کیا ہے, کوئی پتا نہیں ہمیں 10 سال بعد کہاں ہونا ہے, بیکاز سب کچھ ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کنٹینیوٹی بہت لازمن ہے. سو موٹو, اب دیکھیں سو موٹو پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی کنگ نہیں ہوں, نہ سپریم کورٹ کو کنگڈم ہے میری اور میں اس کے حساب سے چل رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. میری اس پہ سوچ یہ ہے کہ جی یہ پہلے تو یہ پاور ادھر ایکسرسائز ہوگی, اور میں بتاتا ہوں کیسے میں سمجھتا ہونی چاہیے. پہلے تو یہ پاور صرف ایکسرسائز ہوگی. آئین میں آپ نے پڑھا ہے مائنورٹیز, ڈپریسڈ کلاسز اینڈ بیکورڈ کلاسز کا ذکر آیا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر آیا ہے. جہاں کوئی ایسی حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کلاس آف پرسنز بیکورڈ, مائنورٹیز بہت سخت ان کے انکروچ ہو رہی ہیں فنڈامنٹل رائٹس, the Supreme Court has been given this power to go down and help those out. جتنا نیچے آدمی ہوگا, جتنا کمزور آدمی ہوگا, یہ اس کے لیے میرے مطابق یہ پروویژن بنی ہے. یہ کمزور آدمی پہ ہاتھ رکھنا اور اس کی مدد کرنے کے لیے بنا ہے. دس از ناٹ اے پروویژن دیٹ یو جمپ انٹو اے پولیٹیکل تھکٹ اینڈ ڈیل ود پولیٹیکل ایشوز. میرے مطابق یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اس لیے یہ بہت ضروری دیکھنا ہے کہ اس کو پھر ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں آئین میں 184(3) میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو کرے گا. سپریم کورٹ ہے, میں تو نہیں ہوں سپریم کورٹ اکیلا, سپریم کورٹ ہے. تو سپریم کورٹ میں واضح یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم جس کو بھی, اگر مجھے خیال آیا کہ جی مجھے یہ کوئی ایک کوئٹہ میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں یہ سو موٹو لینا چاہیے, میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں. تو بینچ بننا چاہیے منیمم 5 لوگوں کا, اور بینچز میرے مطابق صرف سینیورٹی سے بن سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے.
सीनियरिटी से बनेंगे, न्यूट्रल है, आई हैव नो इश्यूज. These 7 people or 5 people sit down and please examine. Do you think we should take a suo moto on it? And if they take a suo moto, they take a suo moto on it. And if they don't take it. मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैंने बता दिया उनको. So ये तरीका करेंगे, क्योंकि देखें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इंडिविजुअल्स से नहीं चलते, इंडिविजुअल माइंड से नहीं चल सकते. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पब्लिक हैं, उनको चलना भी कंसेंसस से ही है. वो इंडिविजुअल थॉट से कि मुझे आज सुबह ख्याल आया कि मैं कल इस तरह चलना चाहिए तो मैं इस तरफ चल पड़ता हूं, कल ख्याल आया कि इस तरफ चलना चाहिए तो मुझे इधर चलना चाहिए. मेरी कंपनी नहीं है अपनी ये. अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो फिर पब्लिक इथॉस से चलेगी, वो कंसेंसस. YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें. गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए. YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा.